باڑ ہٹا کے رہیں گے اور ہم دفاع کرنا جانتے ہیں، یہ دو مختلف سٹیٹمنٹس ہیں جو ہمیں پاکستان افغان بارڈر پر کشیدگی کے دوران سننے کو مل رہی ہیں۔ طالبان جو کہ اس وقت باڑ ہٹانے کا عمل رات کے اندھیرے میں بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، ان کو پاکستانی حکام نے یہ پیغام بھجوایا ہے اور خاص طور پر حقانی گروپ کو بھجوایا ہے کہ دیکھیے، آپ ان باتوں کو روک دیجئے، ورنہ ہم دفاع کرنا جانتے ہیں اور ہم یہ جو باڑ ہم نے لگائی ہے ہم اس کا دفاع کریں گے اور ہم آپ کو یہ ہٹانے نہیں دیں گے۔ تو اس سے ہمیں وہ ایک بات یاد آئی کہ ایک بچہ گھر لوٹا تو اس کے ایک گال کے اوپر لال سرخ نشان تھا۔ اس کی والدہ نے پوچھا، بیٹا تمہیں کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، کلاس میں ایک بچے نے میرے سے بسکٹ مانگا، میں نے اس کو نہیں دیا تو اس نے مجھے یہ تھپڑ مار دیا۔ اس کی والدہ نے کہا کہ بیٹا یہ بسکٹ لے جانا کل اور اس کو یہ بسکٹ دے دینا۔ اگلے دن بچہ واپس آیا تو خوشی خوشی اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ میں نے اس کو بسکٹ دے دیا اور اس نے وہ بسکٹ مجھ سے لے کے کھا لیا۔ پھر جب تیسرے دن یہ بات آئی تو بچہ جب گھر لوٹا تو پھر اس کے چہرے کے اوپر یا اس کی گال کے اوپر اسی طرح کا لال نشان تھا۔ تو اس کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا اب کیا ہوا؟ تو اس نے کہا، ماں وہ ایک اور بسکٹ مانگ رہا ہے۔ تو ہماری بھی صورتحال کچھ ایسی ہے جو سرحد پر افغانستان کے ساتھ ہے۔ اس میں دو ممکنہ صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک کا ذکر تو خیر میں پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن پھر آپ سے شیئر کیے لیتے ہیں کہ یہ ایک سوڈو یعنی نورہ کشتی لڑائی ہو سکتی ہے، دنیا کو یہ باور کرانے کے لیے کہ طالبان ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ ایک اور غالب امکان یہ ہو سکتا ہے کہ امریکنز جو ہیں اور الائڈ فورسز 20 سال تک افغانستان میں رہیں، تو کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ انہوں نے 20 سال میں اپنے حق میں کچھ لوگوں کو ٹرین کر لیا ہو، کچھ لوگ ان کے ساتھ جا ملے ہوں اور وہ طالبان کی صفوں میں گھس چکے ہیں اور وہ پریکٹیکلی پاکستان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے جو ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی، اب اس طرح کی ڈبل گیم کے لیے آپ بھی تیار ہو جائیے۔ اب اگر یہ باڑ ہٹانے کا سلسلہ اسی طرح جاری رہتا ہے اور ہم جو ہے وہ اپنا، جیسے ہم نے کہا کہ ہم دفاع کرنے کا حق جانتے ہیں لیکن ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، ہم آپ کو کچھ کہیں گے نہیں، لیکن بامر مجبوری اگر ہمیں کچھ ٹائم کے بعد یہ کرنا پڑتا ہے تو ہم کس ڈائریکشن میں مارچ کر رہے ہوں گے؟ وہ مارچ کا مہینہ ہوگا لیکن ہم مارچ کس ڈائریکشن میں کر رہے ہوں گے، یہ ہمارے لیے سوچنے کا ایک بنیادی سوال ہے۔ چائنا ہو، روس ہو، امریکہ ہو، سب ممالک افغانستان کے پڑوسی نہیں ہیں، ماسوائے تھوڑا سا جو چائنا کے ساتھ اس کا ایریا لگتا ہے۔ ہم ان کے ڈائریکٹ پڑوسی ہیں اور ہم نے ان کے 4 ملین یا 3 ملین سے تو آف کورس زائد، یعنی 30 لاکھ سے زائد افغان ہم نے اپنے سینے پر مونگ دلنے کے لیے پچھلے 40 سال سے بٹھائے ہوئے ہیں۔ ہم نہ جانے کون سی سیاست اور کون سی کہہ لیں کہ اسٹریٹجک پوزیشن کے لیے یا اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے انہیں اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں۔ ایک ضمنی انڈرسٹینڈنگ بھی ریکوائرڈ ہے کہ اسلام آباد میں ایک فروٹ مارکیٹ ہے، اس میں طوفان بدتمیزی یہ مچتا ہے کہ اگر کوئی ان کو پاکستان یعنی پاکستانی کام کرنے والا یا کاروبار کرنے والا اگر وہاں پر کوئی کسی کو کہے کہ تم نے یہ کیسے کیا اور کیوں کیا، تو پتہ چلتا ہے ایک جتھا اکٹھا ہو جاتا ہے، تو پاکستانی پنجابی کیا پاکستانی پٹھان بھی دم دبا کے وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری انٹرنل صورتحال ہو چکی ہے کہ ہمارے لوگ لڑنے مرنے کے لیے اپنی جان تو پیش نہیں کرتے ہیں، تو جن کے پاس پہلے کچھ نہیں یعنی ان کے اپنے ہاں تو کچھ ہے نہیں اور وہ دوسرے کی ککھ چھوڑنے کو تیار نہیں، یعنی جب کوئی بے عزت ہو تو کسی عزت دار کو اس کے ساتھ اگر اس کا ٹکراؤ ہو جائے تو وہ عزت دار اپنی عزت کے لیے بھاگتا ہے، جبکہ بے عزت یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ تو پاکستانی بیچارے وہ کہتے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں تو ہم ہی پیچھے ہٹ جائیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں یہ ان سے ڈر رہے ہیں، تو مسلسل جو ہے وہ ان پر وار پہ وار کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جن کو ہم نے اپنے ملک میں مہاجر کے طور پر سیاسی پناہ دے رکھی ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے دے رکھی ہے۔ تو اگر یہ بارڈر پر ہمارا معاملہ بگڑتا ہے
تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو انڈیا سپورٹ نہیں کرے گا؟ انڈیا تو دور کی بات ہے، انہیں ہمارے پڑوس میں ایران ہی بھی سپورٹ کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ پھر امریکنز اور ان کے ہم نوا وہ کیسے سپورٹ نہیں کریں گے؟ تو ہمارے لیے ایک ٹیڑھی کھیر ہے جو کہ افغانستان پاکستان بارڈر پر تیار کی جا رہی ہے۔ وہ آئیں گے، وہ باڑ اکھیڑیں گے، وہ آپ سے لڑیں گے، آپ کو ان سے لڑنا پڑے گا، اور اس کے بعد جو ہے آپ نہ جانے کس ڈائریکشن میں، کس حد تک، کتنی گہرائی میں مارچ کرتے رہیں گے۔ کیونکہ جب کبھی بھی آپ نے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا ہے تو یعنی کوئی بھی اگر بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال لے تو اس میں ماں سوائے بھیڑوں کے کاٹنے کے اور کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو ہم نے نہ جانے کیوں افغانستان کے ساتھ پچھلے اتنے دہائیوں سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے لیے کچھ نیک پیغام لائیں گے۔ جو قومیں دوسری قوموں سے الجھنے سے ڈرتی ہیں ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے ایسٹرن بارڈر پر انڈیا جو ہے اس سے ہماری تو میں چلتی رہتی ہے، ہماری اس سے جنگ بھی ہو سکتی ہے اور پہلے بھی ہوئی ہیں، اور ہم نے ایک اپنا آدھا حصہ بھی اس کے ساتھ جنگ کی وجہ سے گنوایا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ بارڈر تو ہمارا ہاٹ رہے گا، یعنی گرم رہے گا، یعنی یہاں پر تپے گا تو ٹھس کرتا رہے گا۔ تو ہم جو اپنا مغربی بارڈر جو ہے، یعنی جو افغانستان کی سائڈ پر ہے، اس کو پرامن بنا لیں تو ہمارے لیے کچھ سکھ کا سانس ہوگا۔ تو ممالک کبھی بھی ایسا نہیں سوچتے ہیں کہ ہم دوسرے سے راہ و رسم ایسے رکھیں، ہم اس کو اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ قرار دیں، وہاں ہم لوگوں کو تیار کریں تو ہمارے لیے سکھ کا سانس بنے گا۔ کیونکہ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تو آپ نے اتنے سال، اتنی دہائیاں طالبان پر اور افغانوں پر جو ہے وہ صرف کی، ان کے آپ محسن بنے رہے، ان کے خیر خواہ بنے رہے، ان کو دیکھتے رہے، ان کو جو ہے وہ پالتے پوستے رہے، ان کو فائنینس کرتے رہے، جو بھی آپ کرتے رہے۔ ہم اس کی تفصیل سے تو واقفیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن ہم ایک جرنل اوپینین جو ہے اس کو تو ضرور جانتے ہیں کہ آپ نے افغان طالبان کے ساتھ بہت فیورزم اور ان کو فیوریٹ کے طور پر بہت سالوں تک سپورٹ کر لیا۔ اب ان سے، ان کے شر سے بچنے کا آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ شر جوں پھیلے گا تو ہمارے لیے خرابی کا باعث بنے گا، اور اگر یہ نورہ کشتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا تو یہ بھی ہمارے لیے کوئی نیک نامی کا باعث نہیں بنے گی۔ ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب یہاں سے جھوٹے وعدے کر کے، جھوٹی باتیں کر کے یہاں سے ملک سے نکل کے لندن میں بیٹھے ہیں۔ پھر ہماری اسٹیبلشمنٹ کو امریکنز جو ہیں 20 سال جب افغانستان میں رہے تو وہ کہتے رہے پاکستان ڈبل گیم کر رہا ہے۔ تو آخر ہم یہ ڈبل گیم والے اتنے زیادہ مشہور ہو چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ قوم کو اور ملک کو نیک نامی نہیں دے گا، بدنامی ہی دے گا۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، اور پھر بہت ہی بیہودہ طریقے سے تواتر کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں فعال ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔